ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاکرام لائق عزت احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعائے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کریم سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلے 2 جمعۃ المبارک کو سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کے دیگر متعدد اسماء گرامی میں سے بعض اسماء گرامی، ان کی وجہ تسمیہ اور سورہ بقرہ کے فضائل، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ مقدس کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے واسطے متقین کے،
قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق یہ بتایا کہ مقدس کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد بقیہ حصہ جس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو ایمان بالغیب پر گفتگو کی تھی کہ اصل میں ایمان غیب کا نام ہے، ظاہر کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہرہ بھی ہیں اور کمالات باطنہ بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فقط اوصاف ظاہرہ کو دیکھ کر اس کو آدمی پہچان لے، اس کا نام بھی ایمان نہیں ہے، بلکہ اوصاف ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اوصاف باطنہ، جہاں تک کہ ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ کی رسائی نہیں ہو سکتی، ان کے ماننے کا نام حقیقت کے اندر ایمان ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یا اسی طرح یہ مقدس کتاب بابرکت و لا ریب و بے عیب کتاب کے متعلق اگر ظاہر کے اعتبار سے کوئی ایمان لاتا ہے، ظاہر پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی، یہ مقدس کتاب ہے، اس کی ضخامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے اس کو دیکھ کر میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کاغذ ہے، یہ وہ کتاب ہے، فراں مکتبہ سے یہ چھپی ہے، اور اس کی قد و قامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے کوئی اس کو کہتا ہے کہ میں اس کے وزن کا بھی قائل ہوں، سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، اس کی ضخامت کا بھی قائل ہوں، اور اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اگر یہ نہیں مانتا تو بھی دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ظاہر پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اس کا باطن جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ باطن یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جبرائیل امین لانے والے ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا یہ کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس طرح اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ اس کی صفت، یہ بھی ازلی ہے، ابدی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس کے اندر الحم سے لے کر والناس تک کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں ہے جو من جانب غیر اللہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس چیز کے ماننے کا نام حقیقت کے اندر ایمان ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا متقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ کوئی یہ خط یہ جان لیتا ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، اور اسی طریقے سے قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے، مکہ کی سرزمین پر یہ پیدا ہوئے، ان کے چاچا کا نام یہ ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے، اور ان کے عزیز و قارب کا نام یہ ہے، اس کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس لیے تو ظاہری چیزوں کو جاننے کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے، یعنی جس کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، حواس خمسہ ظاہرہ
اس کے ذریعے سے ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف رسالت کے ساتھ متصف ہونا، نبوت کے ساتھ متصف ہونا، بے مثل و بے مثال ہونا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے نئے بنا کر اس کے پیغمبر اور برگزیدہ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، امام الانبیاء، امام المشارق والمغارب، محبوب رب اکبر، ان چیزوں کا نام آپ کا رحمت للعالمین ہونا، شفیع المذنبین ہونا، اس دنیا کے اندر بھی اپنی امت کے غمخوار، آخرت میں بھی اپنی امت کے غمخوار، پورے جہان والوں کے لیے رحمت، کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے لیے یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا، تمام جہان والوں کے لیے وہ رب ہے، اور اپنے محبوب کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک جہان والوں کے لیے نہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، پورے جہان والوں کے لیے، جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تک رحمت ہے، جس کا مطلب یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اوصاف کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کے اعتبار سے، ان کے نام کے اعتبار سے پہچان لینا، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تو میں نے بتایا اگر کوئی انسان پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد بشر ابن عبد اللہ معاذ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی یہ پڑھتا رہے محمد بشر ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم یہ اقرار کرو، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی تسلیم کرو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اگر تم زبان سے کہتے ہو دل میں نہ مانو تب بھی ایمان نہیں ہے، دل میں کہتے ہو زبان سے بلا وجہ اقرار نہیں کرتے تب بھی ایمان نہیں ہے، دل سے بھی کہنا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، دل سے ماننا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی اوصاف پر ایمان لانے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب جس کو دیکھا نہیں ہے۔ بحمد تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اور دیگر غیر مسلم لوگوں کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمان اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، اس کے وصال کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں باعزت طریقے سے بڑے اعزاز اور تکریم کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ سے کچھ افراد مل کر ایک پروٹوکول کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور پھر چند افراد اعزاز کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھوں سے اس قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ قبر بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس کے ساتھ ایمان و عافیت والی موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو قبر کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک مقام ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی لاشوں کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں اور ان کے اعضاء کو جگہ نہیں ملتی، کوئی جل جاتے ہیں، کوئی سڑ جاتے ہیں، کوئی آگ کے اندر۔ ہمارے مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو دوبارہ حیات ملے گی، مرنے کے بعد قبر کے اندر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ زندہ کیے جانے کے بعد اگر زندہ نہ کیا جائے تو اس سے سوال جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حدیث پاک کے اندر بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اب اس وقت فرشتے آ جاتے ہیں،
آ کر جب یہ سوال کرتے بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو، سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو آدمی کیسے سوال کر سکتا ہے، کیسے جواب دے سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے بتا من رب کا، تیرا رب کون ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتا بتا، رب کو ماننے والے تو بہت ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت ہیں، عیسائی بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، یہودی بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، ان اللہ اللہ کرنے والوں میں سے تو کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئے، یہ بھی ممنزل جنس کے ہے، اسلام کے نام پر دنیا میں رہنے والے بہت ہیں، بتا تیرا اسلام کس طرح کا تھا؟ پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سامنے ہوتی ہے، بنفس نفیس فرشتے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات پاک کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول۔ اب یہ سوالات تو تین ہیں۔ اب جب وہ انسان مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہر مسلمان چاہے مسلمان ہو یا کافر، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ مسلمان ہوتا ہے اس کو اس کی قبر سے جہنم کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے، پہلے جہنم کا نظارہ بھی دور سے کرایا جاتا ہے مسلمان جہنم کا نظارہ، تاکہ اس کو بتا دیا جائے اگر تو ان سوالوں کے جواب نہ دیتا تو پھر تجھے اس جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ کھڑکی کھول دی جاتی۔ اب چونکہ تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا ہے، امتحانوں میں کامیابی کی وجہ سے اب نم کا نومت العروس، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس کو فرشتے کہتے ہیں بڑے اعزاز کے ساتھ سو جا، ایسے سو جا کہ جس طرح کہ دلہن سو جاتی ہے، اور پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، فرمایا اب قیامت تک کے لیے جنت کی خوشبوئیں تو سونگھتا رہے اور جہاں سے تو جنت کا دیدار کرتا رہے۔ اب یہ دیکھ، ایک تو یؤمن بالغیب، ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ میں نے آپ سے کہا، یہ حدیث پاک کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتایا، یہ تین سوالات ہوتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے سے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ یہ تین سوال کیے جائیں گے۔ ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کا یہ غیب پر ایمان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد تم سے یہ تین سوالات پوچھے جائیں گے، تو ایمان والے نے مان لیا۔ دیکھا نہیں ہے، قبر کے بعد کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آتا کہ اس نے وہاں کے حالات ہمیں بتائے ہوں، یہ دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، جو سرکار کی زبان سے سنا دیکھا نہیں ہے، اسی کو مان لیا، اسی کا نام یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لکڑی کے اوپر اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ غیر مسلموں کا کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی کو بسر کر لیا، اس کے بعد اب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہاں تک کہ اس کی آگ کو اور اس کی راکھ کو جمع کر کے سمندر کے اندر بہا دیا جاتا ہے، دور دراز تک یہ چلی جائے گی، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا، ہمارا یہ ایمان ہے، وہ چاہے آگ میں جلے چاہے سمندر میں بہا دیا جائے، اس سے بھی یہ تین سوالات لازمی کیے جاتے ہیں، سوالات اس سے بھی لازمی کیے جاتے ہیں۔ البتہ جب وہ غیر مسلم ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں، جب اس سے پوچھا جاتا ہے بتا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، کہتے لا ادری لا ادری، میں تو نہیں جانتا میرا رب کون ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور جب یہ پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے، تب بھی لا ادری لا ادری۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق پوچھا جاتا ہے تب بھی لا ادری کے الفاظ استعمال کرتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ اب ایسے شخص کو پہلے جنت کی کھڑکی کا نظارہ کرایا جاتا ہے کافر مانا نہیں ہے، لیکن پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر نظارہ کرایا جائے گا، اس لیے کرایا جائے گا کہ اگر تو ایمان لے آتا تو پر تو جنت میں ہی چلا جاتا۔ اس سے دیکھ لے
کتنا خوبصورت حسن و جمال والا منظر ہے، کتنی پیاری پیاری مہک آ رہی ہے، لیکن اس کے دکھانے کے بعد اس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کی تپش کو محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ قبر اس کو آپس کے اندر اس طرح ملاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس کے اندر پھر دوبارہ مل جاتی ہے، اور پوری جب تک وہ قیامت برپا نہیں ہوگی اور عالم برزخ کے اندر وہ تکلیف کے اندر رہتا ہے۔ مسلمان ایمان والا جو ایمان رکھتا ہے اس کی برزخی زندگی بھی بہت اچھی گزر جاتی ہے، اس لیے وہ مانتا ہے، اس کا ایمان ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر وہ ایمان لا چکا ہے، اسے پتہ ہے مرنے کے بعد یقیناً یہ سوال ہوں گے۔ جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے موجود ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ لفظ ھذا یہ عربی لغت کے اندر اس میں اشارہ کے لیے یہ مشار الیہ کی وضع کیا جاتا ہے کہ کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں نا، اگر کوئی سامنے چیز موجود نہ ہو، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی سامنے چیز موجود نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ اٹھا، انگلی کا اشارہ بھی کرتا ہوں، یہ چیز اٹھا، سامنے چیز ہی کوئی موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا لغو چلا جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے۔ سامنے کوئی چیز، ایک چیز ہے اس کا نام مجھے نہیں آتا، ایک چیز ہے کتاب ہے، ھذا کتاب، اور یہ سامنے کتاب ہے، کتاب کے متعلق میں کہتا ہوں یہ اٹھا کے مجھے دے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک سامنے چیز بھی موجود نہ ہو اس کے لیے اشارہ نہیں کیا جاتا۔ اگر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے موجود نہ ہوتی تو یہ الفاظ استعمال نہ کیے جاتے، ھذا الرجل، اس ذات پاک کے متعلق تو بتا۔ اس کا مطلب یہ ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا میری ذات سامنے موجود ہوگی، فرشتے میری طرف اشارہ کر کے بولیں گے بتاؤ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اور ایک جملہ بھی سرکار نے کیا خوبصورت فرمایا، ما کنت تقول، قال یقول، یہ مضارع ہے، یہ تقول مضارع ہے، اس مضارع پر جب لفظ کانا یکون آ جائے یہ ماضی استمراری کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ما کنت تقول، تو اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا، تو اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے بیانات کے اندر، اپنے مواعظ کے اندر لوگوں کو کیا کہا کرتا تھا، اس کے بارے میں بتا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سے یہ پتہ چلا۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک وقت کے اندر کوئی ایک جگہ پہ موت تو نہیں نہ ہوتی، یہ تو نہیں ہے آج اگر کوئی شخص یہاں فوت ہو گیا، ہم اس کی تجہیز و تکفین میں ہیں تو کوئی دوسری جگہ کوئی فوت نہیں ہو سکتا، تیسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لمحات ہر گھڑی، ہر آن، ہر وقت تجہیز و تکفین کا اہتمام ہو رہا ہے، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی تیسرے ملک میں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ کسی ایک ملک کے ساتھ خاص ہوں، ہاں جی ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ خاص ہوں، یہ مکہ کے ساتھ خاص ہوں، یا مدینہ شریف کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہر آن، ہر گھڑی جتنے بھی اموات ہو رہی ہیں، جہاں بھی مردے کو دفن کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہر اس جگہ پر موجود ہوتی ہے، ہر اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان جسم و جسمانیت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم حاضر و ناظر اس معنی میں مانتے ہیں، ایسا ہماری طرح نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اپنے بارے میں بتاؤں، اگر مجھے کہیں اور جگہ پہ تقریر کرنی ہو تو کیا کرنا پڑے گا، یہاں سے چھوڑوں گا، یہاں سے جاؤں گا، یہاں نہیں ہوں گا پھر وہاں پر ہوں گا، اس جگہ سے مجھے دوسری جگہ جانا پڑے، پھر وہاں سے چھوڑوں گا، اس جگہ پہ تقریر کو ختم کروں گا، پھر تیسری جگہ چلا جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بیک وقت 1 بجے خطاب شروع ہے، ہماری مسجد میں بھی ہو رہا ہے، دوسری جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، تیسری جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، خطاب بھی میرا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بات عقل سے بعید ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ایسے بلا تشبیہ و تمثیل یہ بات عقل سے تو بعید ہے، لیکن یہی تو سرکار کا معجزہ ہے، ہر مقام پر سرکار موجود ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام پر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یؤمنون بالغیب، متقین کی ایک صفت یہ ہے یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک اور صفت کیا ہے، آج ہم نے متقین کی صفات کے متعلق پڑھنا ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایک صفت یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز
باجماعت ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، باجماعت ادا کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو جماعت بھی فرض ہے۔ اگر کسی کی جماعت رہے گی تو سمجھو اس کی نماز ہی رہے گی۔ ہمارے نزدیک بھی اگر کہ نماز جماعت فرض نہیں ہے لیکن یہ واجب ہے، بلا وجہ جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض کے نزدیک یہ مستحب ہے، بعض کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک جماعت فرض ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بڑی سختی فرمایا کرتے تھے۔ جماعت کے ساتھ اگر کوئی نہیں آتا، میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا مشکوٰۃ شریف کے اندر، ایک شخص تھا، نبینہ تھا، نبینہ شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں، آنے میں مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پہنچ نہیں سکتا، تو میں کبھی کبھار نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرو، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ جب وہ شخص جاننے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز دی، اس کو واپس بلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ واپس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ، یہ اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے؟ عرض کہ ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا پھر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کر، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کر۔ عذر شرعی ہے، عذر طبی ہے، عذر کی وجہ سے یہ اجازت ہے، رخصت ہے۔ مثال کے طور پر بہت آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، طوفانی بارش کی صورت میں بھی اگر انسان گھر کے اندر نماز پڑھ لے گا اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن بقدر طاقت البشریہ، جو ہماری طاقت کے اندر بھی ہو۔ اگر طاقت کے اندر نہیں ہے، انسان معذور ہے، بیمار ہے، یعنی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی وجہ ایسی ہے پہنچ نہیں سکتا، تو اس کو بھی گھر میں جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کے پاس وہ طاقت نہ ہو، اس کی مثال میں آپ کو دوسرے انداز میں سمجھا دوں۔ ایک بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے۔ دوسرا بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، مال والا نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، حج بھی نہیں ادا کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو وہ متقی بن گیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم غرباء میں سے ہیں، ہم غرباء میں سے ہیں، اب جب ہم غرباء میں سے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، جب ہم نہیں کر سکیں گے دوسرے افراد کر لیتے ہیں، وہ تو تقویٰ میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ تو عبادت اور ریاضت میں آگے نکل جائیں گے، جنت میں ان کے مقام تو بہت اعلیٰ ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ امراء جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نوافل صدقہ دیتے ہیں، واجبہ صدقہ دیتے ہیں، ہم غریب چونکہ نہیں دے سکتے لہذا وہ تو آگے نکل جائیں گے۔ ایسے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال دولت ہے، اس کے ذریعے سے وہ حج بھی کر لیتے ہیں، ہم تو حج بھی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں نہ بیان کر دوں، تمہیں کچھ ایسی چیز بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو تمہیں زکوٰۃ والا ثواب بھی پورا مل جائے گا اور حج والا ثواب بھی پورا مل جائے گا۔ تم کرو گے نہیں، زکوٰۃ نہیں دو گے، حج بھی نہیں کرو گے کیونکہ تم غریب ہو، تمہارا سوال بھی ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حریص تھے، لیکن ہماری تمہاری طرح نہیں تھے، وہ دین کے معاملے میں بڑے حریص تھے۔ ہم دنیا کے معاملے میں بڑے حریص ہیں، دین کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی عادت کریمہ یہ تھی، وہ دین کے معاملے میں بڑے حریص ہوتے تھے۔ دیکھتے کہ اگر وہ صحابی اتنا زکوٰۃ دے رہا ہے، اتنا صدقات کر رہا ہے، وہ اس سے بڑھ کر دیتے۔ اگر پتہ چلتا کہ فلاں صحابی رسول رات کو اتنے نوافل پڑھتے ہیں تو دوسرا صحابی اس سے بڑھ کر ادا کرتا، یعنی کہ جو بھی نیکی کے معاملات ہوتے تو صحابہ کرام اس کے اندر بڑھنے چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب صحابی رسول اللہ کہ رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، اب ہماری نماز تو ہے، اب ہمارا روزہ بھی ہے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات ادا نہیں کرتے، خیرات ہم نہیں کر پاتے، ان کے مقابلے میں ہم پیچھے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ایسا ہے پھر میں تمہیں کچھ عمل بتاتا ہوں، وہ تم عمل کر لیا کرو، غریب ہونے کے باوجود بھی تمہیں وہی درجہ ملے گا جو امراء کو مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نماز کے بعد جو تسبیحات نہیں پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں جی 33 بار یہ پڑھ لیا کرو، اور پھر 33 بار الحمدللہ 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 یہ پڑھا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ اگرچہ تم حج نہیں ادا کرو گے، اگرچہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے، لیکن تقویٰ میں معیار تمہارا ان جیسا ہو جائے گا جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ وہ دے رہے، حج وہ ادا کریں۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، خوش ہوتی فوراً دوسرا سوال بھی کر دیا، خوش بڑے ہو گئے، لیکن چونکہ حریص بھی تھے فوراً دوسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم دوسری عبادات کے ساتھ تسبیح و تحلیل کر لیں، لیکن یا رسول اللہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں حج ادا کر رہے ہیں وہ بھی تو تسبیح و تحلیل کر لیتے ہیں، تسبیح و تحلیل تو وہ بھی کریں گے، اس کا مطلب وہ حج بھی ادا کر رہے ہیں تسبیح و تحلیل بھی ادا کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب کی تقسیم پر بھی تم راضی رہا کرو، میرے رب نے جس کو جیسا دیا ہے اس کی رضا پر راضی رہنا بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ یہ نہیں کہا اگر اس کے بعد وہ زیادہ اس کے بعد وہ زیادہ ہے، بس تم اللہ کی رضا پر اللہ کی تقسیم پر راضی رہا کرو، لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے تم پیچھے نہیں رہو گے، تمہارے درجات اور مراتب حسنہ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے اگر تم تسبیح و تحلیل ادا کرتے رہو۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نماز کے اندر بڑے حریص ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر گنتی فرماتے، شمار کرتے، دیکھتے کہ فلاں فلاں صحابی نہیں ہے، نام لے کر وجہ پوچھتے تھے بتاؤ وہ کیوں نہیں آیا، یعنی اتنی سختی فرماتے۔ اس دور کے اندر بھی یہی ہوتا، اگر کوئی بیمار ہوتا یا کوئی عذر ہوتا تو وہ نماز میں نہیں آ سکتا، بلا وجہ نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ غفلت کرتا ہے، غفلت کرنے کی صورت میں بڑی تنبیہ فرماتے تھے، بڑی سختی فرماتے۔ سرکار فرماتے میرا یہ دل کرتا ہے میں آگ لکڑی کو جمع کر دوں اور اس کو آگ جلا دوں، میں چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھو، میں جا کر باہر دیکھوں، اور جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ان کے گھروں کو میں آگ سے جلا دوں۔ اتنی سختی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی مؤخر ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بھی مؤخر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا مؤخر ہو جانا وہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں بھولے بھی ہیں، ایک پورا باب ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت میں بھی بھول گئے، قرات میں بھی بھول گئے، لیکن یہاں بھولنے کا معنی یہ نہیں ثابت کرنا کہ ہم بھی بھول جاتے وہ بھی بھول جاتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ بتانا یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھول پر ہماری ساری زندگی کی عبادات بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل مبارک وہ امت کی بہتری کے لیے ہوا کرتا تھا۔ سرکار کا بھولنا، اگر سرکار بھول گئے تو آج پتہ چلا کہ امت مسلمہ میں سے مسجد میں اگر کوئی امام بھول جائے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، بلکہ جیسے دیکھیں نا، میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا آج کے دور کے اندر اگر امام بھول جائے، امام خطا کر جائے، پیچھے چاہیے کیا کہ کوئی مقتدی اللہ اکبر کہہ دے، مؤذن کہہ دے، غیر مؤذن کہہ دے، کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر نا، یہ بھی ضروری نہیں ہے دائیں جانے والا کہے، بائیں جانے والا کہے، دوسری صف والا کہے، تیسری والا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کو یقین کامل ہو وہ اللہ اکبر کہے، جس کو حق حاصل ہے وہ چاہے آخری رکعت کے اندر بھی کھڑا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو گیا کہ اگر امام بھول جائے نا تو امام کی بھول کے ساتھ پیچھے نمازی کو بھی اعتماد نہیں ہوتا، اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے دل میں خیال آتا ہے کہ لگتا ہے کہ رکعت غلط ہو گئی ہے، لیکن خوف یہ ہوتا ہے، ڈر صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ یار کہیں بلا وجہ میری وجہ سے پوری جماعت ہی نہ خراب ہو جائے، یہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یار لگ تو ایسا رہا ہے 30 رکعت میں کھڑا ہونا تھا امام صاحب بیٹھ گئے ہیں، یا تیسری میں کھڑا ہونا تھا امام بیٹھ گئے ہیں، یہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، لگ تو ایسا رہا ہے، لیکن چونکہ اب نماز کے اندر ہوتا ہے آدمی کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، مشورہ بھی نہیں کر سکتا، بھول تو جاتا ہے، لیکن بات کے اندر جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک دوسرے مشورے کرنے لگے، ایسا نہیں ہے کہ رکعت غلط نہیں ہو گئی تو ہاں دوسرا کہ غلط ہوگی، پھر بولو نا امام صاحب کو بتاتے ہیں نا یار امام صاحب نماز جماعت غلط ہو گئی ہے، اور پھر جب غلط ہوگی پھر دوبارہ دہرا لیا ہم نے، جاتے جاتے پھر دیکھیں یار امام صاحب نماز میں بھول گئے، امام صاحب بھول گئے تو ہم سب بھول گئے، تو امام صاحب اکیلے کہاں بھولے، تو ہم سب اس کے اندر شریک ہیں، یہ تو معاملہ یہ ہے۔ لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 4 رکعت نماز کو 3 رکعت پڑھا دیا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، سلام بھی پھیر دیا، سرکار نے دعا بھی منگا دی،
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی منگا دی. دعا منگانے کے بعد سرکار اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے. جب حجرہ میں بیٹھے، نمازی باہر جا رہے تھے، صحابہ کرام آپس میں کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ رکعتیں آج غلط ہو گئی ہیں. صحابہ کرام آپس میں باتیں اب کرتے جا رہے ہیں کہ اب جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آدھے لوگ نکل کے چلے بھی گئے، کہتے ہیں یار مجھے ایسے شک لگ رہا ہے، آپ بتاؤ ایسا نہیں ہے کہ آج رکعتیں کچھ کم ہو گئی ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں موجود ہے. ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ تھوڑا بڑے تھے، ذوالیدین ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ تھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تھوڑا بلا تکلف تھے، بات کر لیتے تھے. تو ہر ایک کو خوف تھا، ڈر تھا کہ اب کون جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے یا رسول اللہ نماز غلط ہو گئی ہے، رکعتیں کم ہو گئی ہیں، اور سرکار تو حجرے میں بھی تشریف لے گئے. تو اس میں ذوالیدین کو کہا گیا کہ دیکھیں نماز کے اندر رکعت میں غلطی ہو گئی ہے، اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ نماز 4 رکعت جو پڑھنی تھی نا وہ ہم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 رکعت ہماری رہ گئی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ذوالیدین نے جا کر بتایا یا رسول اللہ کچھ لوگ تو چلے بھی گئے، کچھ جا رہے ہیں، اب بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ رکعتیں 3 ہوئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک تھی، آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، ناراضگی کا اظہار فرمایا. ناراضگی کا اظہار کس بات پہ فرمایا کہ اگر میری توجہ نہیں گئی، تمہاری توجہ تھی تو کم از کم تم اللہ اکبر کہہ دیتے، تم ہی اللہ اکبر کہہ دیتے. اب یہ کہہ رہے ہو رکعتیں کم ہو گئی ہیں، اس وقت مجھے بتاتے. پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، لیکن وہ جو سرکار نے نماز پڑھائی نا، آپ کی اور ہماری نماز اس طرح نہیں ہو سکتی. آپ کی اور ہماری نماز میں بڑا فرق ہے. جو رکعت ایک رہ گئی تھی نا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جو 1 رکعت رہ گئی اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. جو 1 رکعت رہ گئی ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یہ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ کسی امام کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی بھی امام کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ شریعت مطہرہ کا یہ حق اس کو قیامت تک کسی بھی عالم کو ہوگا. بھول گئے سلام پھیر کے تو اب نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی. 4 رکعتیں تو 4 کو پورا کرنا ہوگا، 3 رکعتیں تو 3 کو پورا کرنا ہوگا، 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 کو پورا کرنا ہوگا. لیکن اثر 9 کہ سلام دونوں طرف سے پھیر دیا ہے. لیکن وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارکہ تھی، آپ کی طرح ہماری طرح نماز نہیں تھی. سرکار نے فرمایا اگر 1 رکعت رہے گی تو کھڑے ہو جاؤ. پھر سرکار نے 1 رکعت ہی پڑھا دی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی، نماز کو مکمل فرما دیا. تو یہ فقط اور فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، کسی اور کا حصہ نہیں ہے. تو مؤمنین متقین کی ایک صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. 2 صفاتیں بیان ہو گئیں. ایک یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جس کو جتنا دیا ہے، جس کو لاکھوں کے حساب سے دیا ہے وہ اس حساب سے خرچ کرتا ہے، کروڑوں کے حساب سے دیے تو اس حساب سے خرچ کرتا ہے، اکائیوں کے حساب سے دیے تو اس حساب سے خرچ کرتا ہے. تو جس کو جتنا دیا اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. یہ متقی کی صفت ہے. یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. ایک بندے کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، خیرات کا اہتمام کرتا ہے، میلاد شریف کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ 100 دیگ پکاتا ہے لنگر کی. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس 100 دیگ پکانے کی استطاعت ہو تو میں لنگر کروں پھر ورنہ نہ کروں. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس 100 کی نہیں ہے، 50 کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، 1 کر سکتے ہیں. 1 بھی نہیں کر سکتے تو بھی ضروری نہیں ہے. 1 لنگر دے گی، بلکہ جتنا بھی استطاعت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رزق حلال میں سے خرچ کر دو. اللہ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. مما، ایک بات اور بتاؤں، ایک بات یاد رکھیں، یہاں 2 صفات ہیں نا. ایک ہے نماز، ہاں جی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر اس کے بعد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. صفات تو تینوں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یوں بھی فرما سکتا تھا. اللہ رب العزت چاہتا تو زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا ذکر پہلے فرماتا، نماز کا بعد میں فرماتا. تو یہ 3 بھی تو اوصاف ہے نا. مثال کے طور میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے. حافظ ہونا یہ الگ صفت ہے، اس کا قاری ہونا
یہ مخارج اور قواعد کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا، مجہول نہ پڑھنا، قاری ہونا، یہ ایک الگ صفت ہے۔ عالم ہونا، وہ قرآن مجید کے معانی، مطالب اور مفاہیم اور رموز کو بھی جانتا ہے، عالم ہونا یہ الگ صفت ہے۔ اگر ہم اس کی صفات کو بیان کرتے تو یہ کہہ دیں یہ قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو تینوں صفات کو بیان کرنا ہے، صفات کی ترتیب کو اگر ہم آگے پیچھے کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کیا، یہاں نماز کو پہلے ذکر کر دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کو بعد میں ختم کر دیا۔ چلے گئے تھے گھر پہ صحابی، ان کا کیا ہوگا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا معنی کیا ہے کہ ہم نے جو ان میں سے رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ بہت پیاری بات ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک بات تو یہ ہے یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ و صدقات یہ مالی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان پہلے معرض وجود میں آتا ہے، پہلے جب آتا ہے اس کے بعد مال و دولت نہیں ہوتا، خالی جسم ہوتا ہے، خالی بدن لے کر آتا ہے، بعد میں وہ امیر ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ تو جسم کا تعلق پہلے ہے، مال و دولت کا تعلق بعد میں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے، کیونکہ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اصل میں نماز جو ہے یہ واجب ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی، یہ پہلے ہوئی تھی، اور زکوٰۃ اس کے بعد فرض ہوئی تھی۔ اس وجہ سے نماز کا ذکر پہلے ہے اور اس کے بعد دوسری ذکر بعد میں ہے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کچھ صحابہ وہ چلے گئے، چلے جانے کا مطلب کیا، وہ جو رہ گئے وہ رہ گئے، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ ان صحابہ کو آواز دے کر بلایا گیا، آواز دے کر بلایا گیا کہ اب آئیں، نماز مکمل نہیں ہوئی، آ کر نماز کو مکمل کر لیں۔ وہ گیٹ سے نکل ہی رہے تھے، بلا لیا گیا تھا، ان کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایک بات اور توجہ ساتھ، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں رزق سے مراد فقط مال و دولت ہے، رزق مال صرف رزق مال دولت ہے، مال و دولت ہو وہ خرچ کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے مال و دولت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا فرمایا، وَمِمَّا، یہ ما عربی لغت کے اندر عموم کے لیے آتا ہے۔ اس عموم کا مفاد یہ ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا اس رزق میں سے تم خرچ کرو۔ اب اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا ہوں۔ رزق کا معنی کیا ہے، جس سے کوئی انسان نفع اٹھائے وہ رزق ہے، کھانا پینا مال دولت یہ بھی رزق ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے، یہ آنکھ، اس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ آنکھ سے جو اٹھاتے ہیں چلو وہ بتا دیں، آنکھ سے نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ یہ نفع اٹھاتے ہیں، یہ بھی سمجھو کہ خدا کا رزق ہے۔ زبان سے ہم نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ یہ زبان بھی خدا کا رزق ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ بھی خدا کا رزق ہے۔ ہم پاؤں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، پاؤں بھی خدا کا رزق ہے۔ ہم پورے وجود سے نفع اٹھاتے ہیں، پورا وجود ہمارے لیے رزق ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو رب نے فرمایا جو ہم نے تمہیں رزق دیا نا اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں صرف مال دولت کی بات نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں میں سے بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں آزاد دیے ہیں، ان اعضاء میں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں چلنے کی طاقت دی ہے تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ آپ اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، آنکھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، والدین کی زیارت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضراء کی زیارت کرو، مزار پر انوار کی زیارت کرو۔ یہ آنکھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی ہے۔ زبان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، نماز پڑھو، یہ زبان کو خرچ کرنا ہے۔ مسجد کی طرف جاؤ، اذان سن کے مسجد کی طرف چلو، اللہ کی مقبول بندوں کی زیارت کے لیے چلو، یہ پاؤں کو خرچ کرنے کی بات ہے۔ پوری نماز پڑھو، پورے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں 3 بیٹے دے دیے ہیں، اگر 2 کو تم نے دنیا داری میں لگا دیا، ایک بچے کو حافظ قرآن بھی بنا دے، ایک بچے کو عالم دین بھی بنا دے، ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دے جو دین کی خدمت کرے، تو یہ بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اولاد بھی رزق ہے، یعنی کہ صرف یہاں مال و دولت مراد نہیں ہوتا، بلکہ رب ذوالجلال نے جو بھی نعمت دی ہے، یہاں ماں کا معنی مطلقاً نعمت لے لیں۔ خدا کی جو بھی نعمت ہے، جس نعمت کو تم نعمت سمجھتے ہو نا اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، یہ بھی متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور ایک بات اللہ رب العزت کے کلام کے اندر
اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اس کے اندر. انسان یوں سمجھ لیں یہ ایک ایسا سمندر ہے، جتنا انسان کے پاس علم ہو، غوطہ زن ہونا چاہے، وہ اس کے اندر غوطہ زن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کنارہ آج تک اس کے اندر بھی کسی کو نظر نہیں آیا. وہ مما، یا لفظ جو مما ہے نا، یہ اصل کے اندر ہے من ما، یہ بعد میں ادغام ہوا، نیم کو میم کیا، میم کا میم ادغام، مما بن گیا. اصل میں یہ لفظ ہے من ما. من الگ ہے، ما الگ ہے. اور من جو ہے نا عربی کلام کے اندر جیسے ایک ایک حرف کئی کئی معنی کے لیے آتا ہے. عربی لغت کے اندر اتنی وسعت ہے، جان لیں اتنا کسی بھی زبان کے اندر وسعت نہیں ہے جتنا عربی زبان کے اندر وسعت ہے. مطلب دیکھیں نا، ہمارے پاس حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہیں، الف با تا سا جیم، اس طرح آخر تک ہے، یا تک، یہ 29 ہے. ان میں سے ہر ایک ایک حرف کئی کئی معنی کے لیے آتا ہے. با جو ہے عربی لغت کے اندر وہ 10 معنی کے لیے آتی ہے، لام جو ہے وہ 5 معنی کے لیے آتا ہے، من جو ہے وہ 4 معنی کے لیے آتا ہے. اس طرح ہر حرف بہت سارے معنی کے لیے آتے ہیں. ان میں سے ایک من جو ہے، ایک من تبعیدیہ بھی کہلاتا ہے. من تبعیدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بعض حصہ، اس میں سے بعض حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہاں پر بھی من تبعیدیہ ہے. من تبعیدیہ کا مفاد یہ ہوگا عربی لغت کے اعتبار سے، اے لوگوں متقین کی صفات یہ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی گھر میں پڑا سارے کا سارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ وہ کر سکتا ہے جو خود بھی صدیق اکبر ہو، اس کا گھرانہ بھی صدیق اکبر والا ہو. خود بھی صدیق اکبر ہو، اس کا گھرانہ بھی صدیق اکبر والا ہو. لازمی بات ہے ابو بکر صدیق کے بعد نہ کوئی ابو بکر صدیق بن سکا ہے، نہ اس کے لیے یہ حکم ہے. یہ فقط حضرت ابو بکر صدیق کا خاصہ تھا. جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کچھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے. تو یہ صرف صدیق اکبر کا خاصہ تھا. ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں نا، زکوٰۃ 1,00,000 روپے کے اوپر آپ کو پتہ کتنی دینی ہمیں؟ 2500 روپیہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہود کے لیے بھی ایسا تھا، تورات کا حکم یہ تھا کہ چوتھا حصہ زکوٰۃ دو. وہ 1,00,000 میں سے 1,00,000 میں سے چوتھا حصہ یعنی کہ 25,000 روپے ان کو زکوٰۃ دینا پڑتی تھی. ایک دشواری تھی نا. اب اس کے اندر کتنی کمی ہو گئی کہ صرف 2500 روپے زکوٰۃ دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ بھی تو کہہ سکتا کہ ساری کی ساری زکوٰۃ ادا کرو، ساری کی ساری. جس طرح کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو سنایا کہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا، حضور بتائیے زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام تھے، ولی کامل تھے. آپ نے فرمایا یہ بتا، شریعت کے مطابق بتاؤں یا صوفیاء کے مطابق بتاؤں؟ زکوٰۃ کا معاملہ شریعت کے مطابق یا صوفیاء کے مطابق؟ انہوں نے کہا حضور دونوں ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا اچھا شریعت کے مطابق پوچھنا چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق یہ ہے کہ 1,00,000 میں سے 2.5% یعنی 2500 روپیہ یہ زکوٰۃ دینا، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے. اور صوفیاء کے نزدیک یہ ہے جو کچھ تمہارا مال ہے اس مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو. صوفیاء کے نزدیک یہ زکوٰۃ ہوا کرتی ہے. تو ایسی زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، صوفیاء کے نزدیک یہ ہے، شرعی نہیں ہے. تو شریعت مطالعہ بھی یہ ہے کہ کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں بھی دو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، نان نفقہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. وہ جو ذمہ داری ہے وہ واجب ہے تمہارے اوپر. اپنے بچوں کے لیے نان نفقہ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت گھر میں خرچ کرنا یہ تمہارے اوپر واجب ہے. باقی اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے وہ واجب نہیں ہے. بچ جائے تو دے دو، نہ بچ سکتا ہو تو نہ دو. اگر بچ جائے تو پھر دو گے، وہ نفلی صدقے کے اندر شامل ہو جائے گا. اس کو فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. تو متقین کی 3 صفات، ایک ایمان بالغیب، اور دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، یہ بھی متقین کی صفات ہیں. آخر کے اندر